اور اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ نے اپنی اچھا ظاہر فرما دی کہ ہماری اچھا یہ ہے، ہماری رضا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا جو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے بتلایا، جو دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول کرے گا، پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے اس دین کو۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے انسانوں میں ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جس کے پاس یہ دین نہ ہو، یہ دین ڈگری ہے جنت کی، یہ دین ضمانت ہے جنت کی، یہ دین ضمانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آنے کی۔ جس کے پاس یہ نہ ہو تو کچھ بھی ہو کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس یہ ہو اور کچھ نہ ہو تو سب کچھ ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ دین اسلام۔ دین اسلام ہی کے نتیجے میں جنت کی ضمانت ملنے والی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا وہی جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو ضمانت ہے، گارنٹی ہے اسلام کو اپنانے والوں کے لیے جنت کی۔ دوستوں، بزرگوں، یہ دین اسلام جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اس کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا فرما بردار بنا دینا۔ اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کا فرما بردار بن جانا۔ جو اللہ کے حکموں کا فرما بردار بن جائے اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور جب یہ فرما برداری اتنی رچ جائے اور اتنی بس جائے اور دل میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، دل کو اپنا مسکن بنا لے، یہ اطاعت اور فرما برداری دل کے برتن میں جمع ہو جائے تو پھر اسی کا نام ہے ایمان۔ ظاہری اعمال اور افعال جو انسان کرتا ہے انہیں کو کہتے ہیں اسلام، اور وہی ظاہری اعمال اور افعال جن کو زبان سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور کرتا ہے وہی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماننے والا ہے ایسے دین کا کہ جس دین کا پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اسی چیز کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو ایک مومن اور ایک مسلم کو دین کی بنیادی باتیں جان لینا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ پھنس نہ جائے، تاکہ وہ پھسل نہ جائے، تاکہ وہ بگڑ نہ جائے، تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ ایک ڈرائیور کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کار چلانے کی بنیادی باتیں تو جان ہی لے، ورنہ پھسل جائے گا پہیہ، گاڑی پھسل جائے گی۔ اسی طرح ایک دین اسلام کے ماننے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دین کی بنیادی باتوں کو جان لے، ورنہ پھسل جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ ارتداد کا فتنہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کی بنیادی باتیں اگر ہیں تو وہ دل تک اتری نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی بنیادی باتیں ہوں اور وہ دل میں اتر جائیں۔ جب بات یہ ہو جائے گی کہ پھر وہ پھسلے گا نہیں۔ ایک ڈرائیور جب پوری باتیں یاد رکھے، کس طرح گاڑی چلانا ہے، وہ ماہر ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں کا، اور اسے پتہ ہی نہ ہو
گاڑی چلانے کے قوانین نہ جانتا ہو، طریقے نہ جانتا ہو، تو پھر پھسلنا یقینی بات ہے۔ اسی طرح بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کی بنیادی باتیں یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن اگر پوچھا جائے اسلامی عقیدے کو پتہ نہیں ہے، کون کون سی وہ بنیادی بات ہے جو مسلمان کے لیے ضروری ہے، پتہ نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو پھسلنے سے بچایا جائے۔ گرتا وہی ہے جو چلنے کا طریقہ نہیں سیکھتا۔ بچہ کیوں گرتا ہے؟ اس سے چلنا نہیں آتا ہے۔ چلتا وہی ہے جو چلنے کا طریقہ پہلے سیکھ کر آتا ہے۔ بولنے میں لڑکھڑاہٹ اسی کو ہوتی ہے، اس کی زبان پھسلتی ہے۔ توتلا پن اس کی زبان پر برقرار رہتا ہے اگر وہ زبان پر محنت نہ کرے۔ تو لڑکھڑاہٹ اسی کو ہوتی ہے، پھسلتا وہی ہے جس کے پاس اسلام کی بنیادی باتیں نہ ہو۔ ارے اسلام جیسا مذہب اگر کسی کے پاس ہو وہ لڑکھڑا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے اس بات پر کہ اسلام کا ماننے والا ہو، صحیح پکا مسلمان ہو، وہ کبھی پھسلتا نہیں ہے۔ ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مصیبتیں وہ جھیل لیتا ہے۔ یہ سبق بتاتا ہے حضرت بلال کا ہمیں، احد احد تو کہے گا، احد احد کہتا رہے گا اور تکلیفیں بھی جھیلتا رہے گا۔ زبان پر صرف احد احد کا ترانہ۔ حضرت سمیہ بوڑھی عورت یہ بتائے گی ہمیں کہ میں کیوں نہیں پھسلی تھی۔ بنیادی تعلیمات مضبوط طریقے پر ان کے پاس موجود تھی، اس لیے پھسلنے کا کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا، کوئی خیال ہی نہیں لایا جا سکتا۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی باتوں کو جانیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سیکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کلمے میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو ہم سیکھیں۔ اللہ اکبر کی جو صدائیں لگتی ہے، مطلب کیا ہے اللہ اکبر کا، یہ چیزیں ہم سیکھیں اور پھر اس کو اپنے دل کے برتن میں اتاریں، اپنے بچوں کو کلمہ یاد کرائیں، دین کی بنیادی باتیں یاد کرائیں، دین اسلام کی فضیلت ان کے روبرو پیش کی جائے، ان کے سامنے ذکر کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اسلام مذہب کیسا مذہب ہے، ان کو بتلایا جائے اسلامی خصوصیات کیا ہیں، ان کو بتایا جائے کہ اسلام لانے کے فائدے کیا ہیں، ان کو بتایا جائے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے جو دراصل وہی زندگی ہے۔ یہ تو زندگی کا ایک نمونہ ہم سب کو دیا گیا ہے۔ جب پتہ نہیں ہوتا ہے پھر عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر عقل پر ٹھپا لگ جاتا ہے، پھر آدمی گونگا اور بہرا ہو جاتا ہے، سب چیزیں سن کر بھی وہ سن ہوتا چلا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں، ان کو بتایا جائے اے بنت حوا، تیرا مقام جو ملا ہوا ہے، تجھے آج جینے کا سلیقہ ملا ہوا ہے، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں عورتوں کا کردار اور اسلام میں عورتوں کا مقام ان کو بتایا جائے۔ زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو یہ بیانات، اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، جب عورت کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے۔ ارے بیٹی کو کیا مقام دیا گیا؟ رحمت۔
2 بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہوگی، اس پالنے والے کے لیے اگر اس کی تربیت کرتا ہے، ان بچوں کی، ان کو پڑھاتا ہے، ان کو ایمان کی باتیں سکھاتا ہے، جنت کی ضمانت، ماں کے قدموں تلے جنت۔ تو اسلام نے ہی جینے کا سلیقہ دیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی اپنے گھروں میں ہم تعلیم الاسلام کو بھی رکھیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسائل کیا ہیں، مسائل کو تو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہم لوگوں نے، مسائل کا علم بالکل ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، جبکہ فضائل تب ہی مرتب ہوتے ہیں دوستو، یاد رکھو، جب مسائل کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جائے۔ نماز پر جو فضائل ہیں وہ تبھی ہیں جب مسائل والی نماز ہمارے پاس ہوگی۔ ہمیں مسائل پتہ ہی نہیں، وضو کہنے کا سنت طریقہ کیا ہے، حتیٰ کہ استنجا کہنے کا طریقہ کیا ہے۔ گرمی کا استنجا الگ ہوتا ہے، سردی کا استنجا الگ ہوتا ہے، جی ہاں، اس کے لیے ایک تفصیل چاہیے۔ میں مختصر سا اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، گرمی کا استنجا الگ ہوتا ہے، سردی کا استنجا الگ ہوتا ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے ہم مسائل کو سیکھیں۔ تعلیم الاسلام صرف اردو میں ہی نہیں ملتی، ہندی میں بھی ملتی ہے۔ اپنے گھروں میں اللہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کی تعلیم کریں۔ جہاں فضائل اعمال ہو وہیں مسائل اعمال ہو، مسائل اعمال ہوگے تو فضائل اعمال مرتب ہوگے، اور اگر مسائل اعمال نہیں ہیں، اعمال کے مسائل ہمارے پاس نہیں ہے، فضائل اعمال کی فضیلت ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بنیادی عقیدے سیکھنے والا بنائے اور فضائل کے ساتھ ہمیں مسائل والا علم بھی عطا فرمائے، اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں موٹے موٹے بنیادی عقائد اور بنیادی مسائل سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔